کچھ چیزیں انہوں نے ہندو تصوف کے فلسفے سے لی، جس طرح اوتار کے اندر وحدت الوجود کے تصور میں کائنات میں تجسیم ہو کے ظہور ہو جاتا ہے، تو اس پہلو کو ذل اور بروز کے دعووں سے انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی، تو ایک کمبینیشن آف گمراہی وجود میں آیا۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا، اس میں ایک اعتراض جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہندو آئیڈیالوجی سے یہ کانسیپٹ مستعار کیا، یہ کانسیپٹ لیا کہ مختلف اوتار جو ہندوؤں میں مانے جاتے ہیں، ان کے خداؤں، ان کے دیوی دیوتاؤں کے، وہ ان کی روحیں جسم اختیار کر کے زمین پہ آ جاتی ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کانسیپٹ لیا ہے وہاں سے، بروز کا یا ذلی نبی ہونے کا۔ اور آپ نے یہ بات پیش کی ہے کہ جی میرے اندر جو ہے وہ مثلا ہندوؤں کے جو اوتار ہیں کرشن، ان کی روح میرے اندر آ گئی۔ تو یہ اب اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بات واقعتاً درست ہے کہ یہ غلط ہے۔ مولانا لقمان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی لقمان صاحب، اس بارے میں آپ کیا عرض کریں گے؟ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا جس کو تناسخ یا ری انکارنیشن یا تجسیم کا نام دیا جاتا ہے، کہ جو پچھلے فوت شدہ لوگ ہیں ان کی روح ایک نیا جسم اختیار کر کے اس دنیا میں واپس آ جائے۔ یہ اگر جیسا کہ حسن صاحب نے کہا ہے کہ اور اقوام سے اس بات کو لیا گیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی تعلیم تھی وہ اس کے بالکل خلاف تھی، بلکہ آپ کی بہت ساری کتب میں جو ہندو مذہب میں یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، حضور نے اس کے خلاف عقلی اور نقلی دلائل دیے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کا جو اپنا اس بارے میں سٹینس ہے وہ یہ واضح ہے، اور وہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17، یہ جو کتاب ہے گورنمنٹ، انگریزی اور جہاد، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ میری طرف سے یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں اور نیز محمد مہدی ہوں، اس خیال پر مبنی نہیں ہے کہ میں در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور نیز در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مگر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے غور سے میری کتابیں نہیں دیکھیں وہ اس شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ گویا میں نے تناسخ کے طور پر اس دعوے کو پیش کیا ہے، اور گویا میں اس بات کا مدعی ہوں کہ سچ مچ ان دو بزرگ نبیوں کی روحیں میرے اندر حلول کر گئی ہیں، لیکن واقعی امر ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جیسا کہ اور جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں جو تمثیل کا کانسیپٹ ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے مماثلت دی جائے، اس نسبت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق بیان کیا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل قرار دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح یا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک نیا جسم لے کر دوبارہ اس دنیا میں آئی ہے۔ یہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بائبل میں مثلا ایلیا نبی کے متعلق جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جو واپسی ہے وہ حضرت یوحنا یعنی جو پروفٹ جان دا بیپٹسٹ ہیں ان کے ذریعے وہ پوری ہوئی، مطلب انہوں نے وہ ایک تمثیل دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بار بار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل دی ہے یہ کہہ کر کہ تقتلونا، مطلب اللہ تعالیٰ نے بات پرانے یہودیوں کی بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم میں، لیکن تقتلونا کہا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو کہ گویا تم ایسا کرتے تھے، حالانکہ بات وہاں پر پرانے یہودیوں کی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو اگلے زمانے کے مسلمان ہیں ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل بیان کی ہے یہود سے یا اور اقوام سے۔ تو یہ اس کانسیپٹ کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک تمثیل کے رنگ میں
یا مماثلت ہے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ یہ کہ آپ نے حقیقی طور پر تناسخ والا جو کانسیپٹ ہے اس کو پیش کیا ہے۔ محمد رسول اللہ